بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر عورت کو ڈر ہو، مِنْ بَعْلِهَا نشوزاً، اپنے خاوند سے لڑنے کا، او اعراضاً، یا اعراض کا، جی پھر جانے کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، یہ کہ وہ صلح کر لیں آپس میں اچھی صلح۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور سامنے ہے دلوں کے حرص، یعنی دلوں میں حرص بھی موجود ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو، نیکوکار بنو اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم اعمال کرتے ہو خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکو گے کہ تم عدل کرو، بین الناس، کہ عورتوں کے درمیان نکاح میں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگر تم حرص رکھو، فَلَا تَمِيلُوا، تو نہ جھک پڑو تم، کُلَّ الْمَيْلِ، ایک ہی طرف جھک جانا، فَتَذَرُوهَا، اور چھوڑ دو دوسری کو، کالمعلقہ، جیسا کہ لٹکی ہوئی۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو، اگر عورت کو ڈر ہو اپنے شوہر سے لڑنے کا یا اعراض کا، تو نہیں ہے گناہ ان پر یہ کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، اور دلوں میں جو ہے وہ حرص بھی موجود ہے، اور اگر تم نیکی کرو تو اور ڈرتے رہو تو یہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری ذرہ ذرہ بھلائی معلوم ہے۔ اگر کوئی عورت خاوند کا دل اپنے سے پھرا دیکھے اور اس کو خوش اور متوجہ کرنے کو اپنے مہر یا نفقے میں، خرچ وغیرہ میں سے کچھ چھوڑ کر اس کو راضی کر لے، تو اس مصالحت میں کسی کے ذمے کچھ گناہ نہیں۔ زوجین میں مصالحت، یعنی میاں بیوی میں صلح اور موافقت بہت اچھی بات ہے۔ البتہ بے وجہ عورت کو تنگ کرنا اور بلا رضا اس کے مال میں تصرف کرنا یہ گناہ ہے، اور اپنے نفع اور مال کی حرص اور بخیلی ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اپنا نفع، اپنا مال، اس کی حرص اور بخیلی یہ ہر ایک میں موجود ہے۔ اگر عورت مصلحت کے تحت مرد کو کچھ نفع پہنچائے گی تو مرد اس سے خوش ہوگا، اور جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو، اگرچہ اس کی حرص کرو، سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بیویوں میں برابری، یعنی اگر کئی عورتیں نکاح میں ہوں تو تم یہ نہ کر سکو گے کہ محبت قلبی بالکل برابر رکھو۔ یہاں اس بات کو بیان فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم نہیں ہرگز ایسا کر سکو گے کہ تم برابر رکھو عورتوں کو، یعنی دل کی محبت میں سب برابر ہوں۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں یا 3 ہیں، 4 ہیں، اور دل کی محبت میں، محبت قلبی میں مساوات اور برابری ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی ظلم نہ کرو کہ ایک کی طرف تو بالکل جھک جاؤ، اتنی اہمیت دو
اتنا خیال رکھو اور دوسری کو درمیان میں لٹکتی رکھو، یعنی دوسری کو بالکل بھی اس کے حقوق پورے نہ کرو، نہ خود ہی اس کو آرام سے اپنے ساتھ رکھو، نہ بالکل علیحدہ ہی چھوڑ دو کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا بھی نہ کرو کہ اس کو چھوڑ دو کہ وہ لٹکتی رہے، یعنی نہ وہ تمہارے ساتھ ہی خوش ہو اور نہ تم اس کو چھوڑ دو کہ وہ کہیں اور نکاح کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اصلاح اور مصالحت کا معاملہ کرو گے اور حق تلفی سے، ظلم سے بچتے رہو گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں بیان فرمایا تھا زوجین کے آپس میں مصالحت، یعنی عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، بد سلوکی لڑائی سے پرہیز کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتوں سے خبردار ہے۔ اور عورتیں بھی اگر اپنا مہر معاف کریں یا کم کر دیں یا خرچہ وغیرہ کم کریں اور ان کو راضی رکھیں شوہر کو، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اور اگر عورت کو بلا وجہ تنگ نہ کرے شوہر اور بلا وجہ اس کے مال میں تصرف نہ کرے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بلا وجہ اس کو تنگ کرنا اور بلا رضا اس کے مال میں سے خرچ کر دینا یہ گناہ ہے۔ پھر یہاں پہ بیویوں کے میں برابری کا حکم فرمایا کہ اگر تم ایک کے بعد 2، 3 یا 4 نکاح کرو، 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں رکھو، ان تعدلوا بین النساء، تو عدل قائم کرنا ضروری ہے عورتوں میں۔ اور اللہ نے یہاں فرما دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، کہ تم ہرگز نہیں ایسا کر سکتے کہ تم عورتوں میں مساوات قائم رکھو قلبی محبت میں، اور ویسے تمام کے حقوق جو ہے وہ برابری سے ادا کرتے رہو۔ آگے فرمایا وَإِنْ، اور اگر يَتَفَرَّقَا، دونوں جدا ہو جائیں، یغنِ اللہ، تو غنی کر دے گا اللہ، بے پرواہ کر دے گا اللہ، کلًا، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی کشائش سے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے واسعاً حکیمہ، وسعت والا، حکمت والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کر دی ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی وصیت کرتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، بس بے شک اللہ ہی کے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، کارساز ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں آپس میں جدا ہونا چاہیں، یغنِ اللہ، تو بے پرواہ کر دے گا اللہ، کُلًا من سعتہ، ہر ایک کو اپنی کشائش سے، یعنی اگر اصلاح اور مصالحت کا معاملہ کرتے ہوئے بھی زوجین آپس میں جدائی ہی پسند کریں اور طلاق کی نوبت آئے تو کچھ حرج نہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، جدائی ہی اختیار کرنا چاہیں، نہ ایک ساتھ رہنا چاہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کارساز ہے، سب کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ زوجہ کو راحت سے رکھے اور تکلیف نہ دے، اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو پھر طلاق دے دینا مناسب ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اوپر آیات میں ترغیب اور ترہیب کا ذکر چلاتا تھا، یعنی حکم خداوندی کی اطاعت کرنا، اس کی مخالفت سے بچنا سب کو ضرور ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کی طرف کان رکھنا ہرگز جائز نہیں،
بیچ میں چند حکم یتیموں اور عورتوں کے متعلق جن میں لوگ مبتلا تھے بیان فرما کر ترغیب دی گئی۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو یہ حکم سنا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور اس کی نافرمانی نہ کرو تو کوئی اگر اس کے حکم کو نہ مانے، وہ تو سب چیزوں کا مالک ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی حاجت نہیں۔ جو نہیں مانے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جو فرمانبرداری کرے گا تو سمجھ لو کہ اللہ تو تمام چیزوں کا مالک ہے، تمہارے سب کام بنا سکتا ہے۔ اس آیت میں 2 بار، اگلی آیت میں بھی، یہاں 3 بار ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اول سے کشائش اور وسعت مقصود ہے کہ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ کی شان کے مطابق مانگو، اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگو، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ دوسری جگہ جو فرمایا، اس سے بے نیازی اور بے پرواہی کا بیان مقصود ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے وقت مقرر ہے کہ کون سا وقت کس کے لیے ٹھیک ہے۔ بے نیازی اور بے پرواہی، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اگر تم ایمان لاؤ، اگر تم منکر ہو، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں کہ کون منکر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو تو اللہ بے پرواہ ہے اس چیز سے، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ آگے فرمایا تیسری دفعہ میں جو رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے اور اللہ ہی کارساز ہے، وکیل ہے، ہر کام کا بنانے والا ہے، بشرط یہ کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اِن یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو، دور کر دے تم کو، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی بآخرین، اور لے آئے دوسرے لوگوں کو، وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اور اللہ پر یہ آسان ہے اور اللہ اس پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ من کان یرید، جو کوئی چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا ثواب دونوں موجود ہیں۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، سمیعا بصیرا، سننے والا، دیکھنے والا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب، تو اللہ کے ہاں ثواب دنیا اور آخرت دونوں موجود ہیں، اللہ سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ کی شان بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھا لے اور دوسرے لوگ فرما بردار پیدا کر دے۔ ان سے بھی اللہ تعالیٰ استغنا اور بے نیاز ہے، اور بے نیازی خوب ظاہر ہو گئی، اور نافرمانوں کو پوری تخویف کر دی، تہدید کر دی، ڈرا دیا گیا کہ اگر تم اللہ کو نہ مانو، اللہ کا انکار کرو تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں دور کر دے، ایھا الناس، اے لوگوں، اور دوسری قوم کو پیدا کر دے، اور فرمانبردار قوم کو پیدا کر دے جو اللہ کا حکم مانے اور جو اللہ کی اطاعت کرے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ اور اگر اس کی تابعداری کرو گے، اس کا حکم مانو گے، تو تم کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی۔ پھر صرف دنیا کے پیچھے پڑنا اور دنیا ہی طلب کرنا
اور دنیا ہی کو مانگنا، اس کی نافرمانی کر کے آخرت سے محروم رہنا، یہ بڑی نادانی ہے، کیونکہ دنیا فانی چیز ہے، اس کی جو بھی رونقیں ہیں، آسائشیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں چند، یہ دنیا میں ہی ختم ہو جانے والی ہیں، جبکہ آخرت وہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس کی نعمتیں، رحمتیں، اس کی رونقیں، کشائش، یہ سب بہت بڑی وسعت والی چیز ہے۔ اور پھر جنت، اور جنت میں اللہ کا دیدار، یہ سب سے بلند ترین ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے صرف دنیا چاہتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا عطا کرتا ہے، لیکن اتنی جتنی اللہ چاہتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کا اجر مانگتے ہیں تو اللہ کے پاس تو عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس دنیا کا بھی اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ہی ہمیں اور احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی تاکید آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا مانگنے کی۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے اللہ، اس طرح سے دعا کی جائے، بندے کو سکھایا اس طرح سے مانگا جائے کہ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ دنیا میں بھی نیکی دے، حسنہ دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ تو مسلمان کو، مومن کو بھی اسی طریقے سے دعا کرنی چاہیے، صرف دنیا کے ثواب کوئی عمل کر لیا جائے اور اس پر فوراً جو ہے اجر مل جائے، اور دنیا میں ہی جو ہے تمام حساب کتاب برابر ہو جائے، اس پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام دیکھتا ہے، سب باتیں سنتا ہے، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، جو تم کام کرتے ہو اور جن کاموں کے کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، جو دعائیں تم مانگتے ہو اور جو تمہارے دل میں موجود ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، جس کے طالب ہوں گے وہی تمہیں ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، تو بندہ جس طرح کا گمان کرتا ہے اللہ اسی طرح کا اس کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ ہمارا یقین کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا، اور ہمیں پختہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا ضرور سنے گا، اور اللہ ہی سے ہم نے اپنی یہ بات کہنی ہے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی در ہی نہیں جہاں ہم اپنی بات کہیں، اور اللہ ہی ہماری اس دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رضا ہے جب بھی اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے پختہ ایمان اور اس کے توکل کے بھروسے پہ ہی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو جس کے طالب ہوں گے وہی ملے گا۔ جو انسان جو تمنا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے، دیر میں یا جلدی اللہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور اگر کچھ دعائیں نہیں بھی قبول ہوتی تو اللہ اس کے لیے اجر بڑھا دیتا ہے، یا اس کے پاس سے جو بھی مشکلات آنی ہوں ان کو دور کر دیتا ہے، یا آخرت میں اس کے لیے جو ہے انعام و اکرام کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے تمام کام حکمت والے ہیں، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ Subscribe Sukhuni Kalp.